اللہ والوں کو تسلی دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ جاتے تھے اور کسی بات پر ثابت قدم رکھنے کے لیے بھی تسلی دے دیتے تھے کہ تو حق پر ہے، ڈٹ جانا۔ اس سے بندے کو تسلی ہو جاتی ہے، پھر وہ اس پر جتنے مرضی مصائب آئیں وہ ڈٹ جاتا ہے کہ میں حق پر ہوں، غلط نہیں ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر بہت بڑے مصائب آئے لیکن انہوں نے برداشت کیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ ان کے استاد مصر میں تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بغداد میں تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے خواب دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حکم دیا کہ احمد بن حنبل کو جا کر کہہ دو تجھ پر مصائب آنے والے ہیں، آزمائش آنے والی ہے، اس پہ ثابت قدم رہنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے امام مزنی رحمہ اللہ ان کے شاگرد تھے، ان کو بھیجا کہ یہ خواب جا کر امام احمد بن حنبل کو سناؤ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کرو۔ امام طحاوی شریف دورہ حدیث میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، ان کے ماموں امام مزنی ہیں، وہ بغداد تشریف لے گئے۔ فجر کے وقت دیکھا تو امام احمد بن حنبل درس دے رہے تھے، درس کے بعد ملاقات کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا تھا کہ آزمائش آئے گی، ثابت رہنا، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اللہ سے دعا کی، واللہ المستعان، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ خوشی کی بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آیا تھا۔ شرعی مسئلہ ہے کہ جو خوشخبری سنائے اس کو تحفہ دو، پاس کچھ نہیں تھا تو کرتا اتار کے دے دیا۔ امام مزنی وہ کرتا لے کر واپس مصر آئے، امام شافعی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ کیا، تو انہوں نے بتلایا ایسے انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ دیا کچھ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں دیا ہے، مال نہیں تھا اور پاس کچھ نہیں تھا تو کرتا ہی اتار کے دے دیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ برکت والا کرتا میں تجھ سے مانگتا نہیں کہ مجھے دے دے، لیکن چلو اتنا کر کہ مجھے دے دے، میں گیلا کر کے پانی اپنے پاس رکھتا ہوں، پھر تو واپس لے جا۔ اسے بڑے ٹب میں پانی میں گیلا کر کے نچوڑ کے اسے واپس کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس پانی کو بیمار کو پلاتے، اللہ شفا دے دیتا تھا۔ پھر بڑے بڑے مصائب آئے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جیلوں میں ڈالا گیا، چوکوں میں کھڑے کر کے کوڑے لگائے گئے، لیکن جس بات کی وجہ سے کوڑے لگائے گئے اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ جیل سے ان کا جنازہ نکلا، 10 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا ان کا جنازہ پڑھنے والا۔ اس دور میں، جس دور میں یہ میڈیا نہیں تھا، جس دور میں اتنا مجمع نہیں ہوتا تھا، دیہاتی طرح کی زندگی تھی، 10 لاکھ کا مجمع تھا، اور روایات میں موجود ہے 10,000 یہودی 10,000 عیسائی جنازہ دیکھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ اور خواب میں کسی نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھا اور پوچھا اے احمد کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہونا کیا تھا، اللہ کے کلام کی وجہ سے ماریں کھائیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے احمد میرے پاس بیٹھ جا، میرے سامنے بیٹھ جا، میں پڑھتا ہوں تو سنتا جا۔ اللہ نے معاف فرما دیا۔ اللہ کی زیارت ہوتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ بہت سے اللہ والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں نہیں، آنکھوں دیکھی ملاقاتیں کی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کوئی بھی مشکل پیش آتی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اس کو حل کرتے تھے، خواب میں نہیں آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ درجہ دیا تھا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے پیر ہیں، استاد ہیں، مولانا قلندر صاحب، وہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے۔ ایک ان کا خادم سید تھا، کسی بات پر ان کو غصہ آیا تو اس سید کو تھپڑ دے مارا۔ اب یہ اتنے اللہ والے تھے، روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، لیکن سید کو جب تھپڑ مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت بند کر دی۔ بڑے پریشان ہوئے، اس سے معافی بھی مانگی، اس کو خوش بھی کیا، زیارت پھر بھی نہ ہو۔ مکہ گئے، مدینہ گئے، بڑے بڑے علماء سے جا کے تذکرے کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے، کوئی حل کوئی طریقہ بتلاؤ، رو رو کے معافی مانگی۔ تو مدینہ میں لوگوں نے کہا ایک عورت آتی ہے، مجذوب سی ہے، لیکن جب آ کر روزے پر بیٹھتی ہے تو نظر ٹکا کے دیکھتی رہتی ہے
ایسے لگتا ہے جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتی ہے، پاس بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے، اس سے سفارش کروا۔ یہ انتظار کرتے رہے، چند دن وہیں رہے۔ ایک دن وہ عورت آ گئی، آ کر وہ بیٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کو دیکھتی جا رہی تھی۔ یہ بزرگ جا کر ادب سے اس کے پاس بیٹھے اور اس کے پاس جا کر معذرت کی اور اپنا واقعہ سنایا۔ تو اس نے کہا اچھا تو دیکھنا چاہتا ہے، شوف دیکھ۔ تو وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے بیٹھے، اس سے باتیں کر رہے، آنکھوں سے دکھایا، سامنے خواب میں نہیں، آنکھوں سے دکھایا کہ یہ دیکھ، تو دیکھنا چاہتا ہے، چلو میں تجھے دکھا دیتی ہوں۔ یہ ایک تعلق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اس کے بعد مولانا قلندر صاحب کو روزانہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شروع ہو گئی کہ اس عورت نے سفارش کی اور دکھلایا بھی۔ یہ ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انسان جب کثرت سے درود پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، ایک درجے کی طرف جاتا ہے، جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے اتنا ہی انسان کا آپس میں قرب ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے کئی دوست ایسے ہیں ہم سالہ سال نہیں ملتے، کئی ایسے ہیں جن کو روزانہ ملتے ہیں، یہی تعلق ہمارا اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ ہے۔ اگر ہم روزانہ ان کو یاد کریں گے، کثرت سے یاد کریں گے، اٹھتے بیٹھتے یاد کریں گے، اللہ اپنا بھی دیدار کراتا ہے، اپنے نبی کا بھی کرواتا ہے۔ لیکن جب ہم ان کے ساتھ تعلق ایسا رکھیں گے، کبھی دین پر عمل کیا، کبھی نہیں کیا، دل میں تمنا نہیں، فکر نہیں، کبھی ذکر کیا، کبھی درود پڑھا، کبھی نہ پڑھا، تو پھر وہ بھی اسی طرح برتاؤ کریں گے۔ ایک بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب توجہ نہیں کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نیک بندہ ہوں، اللہ والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نیک ہے تو اپنی جگہ، میں تو تجھے نہیں پہچانتا، مجھ پہ تو درود نہیں پڑھتا، میرے ساتھ تو تیرا تعلق نہیں ہے، میرے تو ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جن کا روزانہ کثرت سے مجھے درود پہنچتا ہے۔ تو جب روزانہ کثرت سے درود پہنچتا ہے، بار بار پہنچتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار ذکر ہوتا ہے، تعلق جڑتا ہے۔ تو اس نے پھر روزانہ 1000 بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا شروع کیا۔ پھر زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب تو میرا دوست ہے، جا کل قیامت میں بھی تیری سفارش کروں گا۔